अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक खैरियत है। दोस्तों आज बात करते हैं एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है। यकीनन आप इस वीडियो से आपको काफ़ी वो मोटिवेशन मिलेगी। ज़िंदगी में कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन जो लोग कुछ करना चाहते हैं वकीम है, तो उनके पास बहानों का कोई लिस्ट नहीं होता। मतलब वो हर हालत में वो जो उनका एक मकसद होता है ज़िंदगी में, वो हासिल करके ही वो रहते हैं। अब दूसरी साइड पर अगर हम देखें, मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं कि मतलब उनके पास बहानों का एक लिस्ट होता है। आज हम इस वीडियो में जिस शख्स की वो बात करते हैं उसका नाम है केराले टिकाकस। ये एक हंगरी का एक शख्स था जो कि एक सोल्जर था, आर्मी में एक सोल्जर था। तो हुआ इस तरह के ये जो केराले जो था, ये बेसिकली एक बेहतरीन शूटर था। हंगरी में ये बेहतरीन शूटर माना जाता था। अब क्या होता है कि जिस तरह आप लोगों को पता है कि जिस तरह इंटरनेशनली मुख्तलिफ़ किस्म के कंपटीशन होते हैं, लाइक ओलंपिक्स वगैरह, लाइक मतलब क्रिकेट के वर्ल्ड कप होते हैं, T20 वर्ल्ड कप, इसके अलावा ODI वर्ल्ड कप के 1936 में ओलंपिक्स होने वाली थी। तो ये जो टिकाकस था, ये बेसिकली आर्मी में एक सोल्जर था, कोई ऑफिसर नहीं था बल्कि आम एक सोल्जर था। तो क्या हुआ कि उसका ये मकसद था, उसका ये एम था, उसका ये ख्वाहिश था कि मैं जो 1936 में जो वर्ल्ड का जो ओलंपिक्स खेला जा रहा है टोक्यो में, मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं, मतलब इसमें हिस्सा लूं और अपने कौम के लिए जो है वो गोल्ड या कोई भी मतलब तमगा, कोई भी अवार्ड जो है वो जीत लूं। अब क्या होता है कि 1936 में इसको इस ओलंपिक्स में शिरकत करने का मौका नहीं मिला। उसका वजह ये था कि उस वक्त जो हंगरी की जो एक कानून थी कि जिसमें कोई भी आर्मी ऑफिसर के अलावा कोई भी सोल्जर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा। तो उस कानून की वजह से जो केराले था वो उस ओलंपिक्स में उन्होंने शिरकत नहीं वो की। तो क्या होता है कि उस 1936 में जो ओलंपिक खेला गया उसमें हंगरी जो है वो उनको हार मिली, मतलब उन्होंने कोई भी तमगा, कोई भी अवार्ड नहीं जीती। अब क्या होता है कि इसके बाद जो हंगरी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये रियलाइज़ किया, ये सोचना वो शुरू किया कि अब हमें जो ये कानून है इसको हमें चेंज करना चाहिए। अब इन्होंने ये कानून चेंज की और इसमें ये शिक भी डाली कि जो आम सोल्जर भी है वो भी या सिविलियन है वो भी इस ओलंपिक्स में शिरकत कर सकते हैं। अब केराले जो है इसके लिए एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। अब जो नेक्स्ट ओलंपिक्स होने जा रही थी, क्योंकि हर 4 साल बाद ये होती है, तो 1940s में, मतलब 1936 के बाद 1940 में वो ओलंपिक्स खेली जा रही थी। अब क्या होता है कि 1938 में, मतलब 1940 से पहले 1938 में क्या होता है कि वहाँ पे जो हंगरी है उसमें एक नेशनल तौर पर एक चैम्पियनशिप वो खेली जा रही थी। अब टिकाकस ने ये सोचा कि मैं इसके लिए भी वो पार्टिसिपेट करूं। लेकिन क्या होता है कि 1938 से पहले 1936 में वहाँ पे आर्मी का एक ट्रेनिंग था। उस ट्रेनिंग में क्या होता है कि केराले जो है इन्होंने जो राइट हैंड है इसमें ग्रेनेड, जो हैंड ग्रेनेड होता है वो पकड़ा था। अब जो वो ट्रेनिंग के दौरान वो उसकी जो ट्रेनिंग हो रही थी, तो उस दौरान क्या होता है, जब वो हैंड ग्रेनेड को फेंकने वाला था इस राइट हैंड से, तो क्या होता है कि वो जो हैंड ग्रेनेड है वो इसके हाथ में पड़ गया। जब उसके हाथ में वो पड़ गया तो उसका जो राइट हैंड जो था वो यहाँ से जो कलाई है यहाँ से वो जुदा हो गया उसकी बॉडी से। अब क्या होता है, इससे पूरे हंगरी में गम वो बर्पा हो गया, क्योंकि सब लोगों को ये पता था कि यही जो है वो 1940 में हंगरी के लिए अवार्ड जीतेगा। लेकिन क्या होता है कि उसकी जो राइट हैंड है, जिसके साथ वो एक बेहतरीन पिस्टल शूटर था, लेकिन उसका जो राइट हैंड था वो भी अब नहीं रहा। अब क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अब 2 रास्ते हैं।
ایک راستہ یہ ہے کہ میں اب کہیں پہ چوٹ کے اس ہاتھ کے غم میں مطلب روم اور مر جاؤں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر یہ ہاتھ نہ صحیح تو میرے پاس یہ دوسرا ہاتھ تو ہے۔ اب کیا کیا انہوں نے یہ لیفٹ ہینڈ جو بائیں ہاتھ ہے ان کی پریکٹس سٹارٹ کی۔ اب 1938 میں جب نیشنل چیمپئن وہ ہونے والی تھی تو اس میں جب وہ وہاں پہ گیا پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، مطلب شرکت کرنے کے لیے، تو وہاں پہ جو ہنگری کے لوگ تھے، مطلب جو شوٹر تھے وہ آئے تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں، لیکن ٹیکاکس نے کیا کہا کہ میں یہاں پہ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے نہیں بلکہ آپ لوگوں سے کمپیٹ کرنے آیا ہوں۔ لہٰذا جب انہوں نے وہاں اس مقابلے میں حصہ لیا تو انہوں نے وہ نیشنل چیمپئن شپ جیت لی۔ اب کیا ہوتا ہے، ان سے لوگوں جو ہے وہ بہت مطلب حیران ہو گئے کہ کس طرح ہو سکتا ہے، کہ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ان کا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ اب چلا گیا، لیکن انہوں نے تب بھی ہار نہیں مانی، اپنی بائیں ہاتھ کو وہ پریکٹس بنا کے انہوں نے نیشنل چیمپئن شپ جیت لی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 1939 میں ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہوتی ہے۔ 1939 میں ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہوتی ہے تو 1940 میں جب ٹوکیو اولمپک وہ ہونے جا رہی تھی، جو ٹوکیو ہے وہ جاپان کا ایک سٹی تھا، اور ورلڈ وار 2 میں جاپان بھی ہے وہ بھی ایک ورلڈ وار 2 میں جاپان بھی شامل تھا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس ورلڈ وار 2 کی وجہ سے 1940 کی جو اولمپکس تھی وہ کینسل ہو گئی۔ اب ٹیکاکس نے 4 سال ویٹ کی، 4 سال انتظار کی، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے دوبارہ وہ پریکٹس جاری کی، اپنی ہمت نہیں ہاری۔ آگے جو 1944 میں اولمپکس ہونے جا رہی تھی اس کے لیے اپنی پریپریشن جاری رکھی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ 1945 تک ورلڈ وار 2 جاری رہتا ہے، اس وجہ سے 1944 میں بھی جو اولمپکس ہونے والی تھی وہ کینسل ہو گئی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مطلب 8 سال ایک شخص وہ پریکٹس کر کے، ایک انتظار کر کے، پھر بھی وہ اس کا وہ جو گول ہے وہ اچیو نہ کر سکے، تو آپ خود سوچیں کہ اس پر کیا گزرے گا۔ لیکن انہوں نے تب بھی ہمت نہیں ہاری، انہوں نے 1948 کا جو اولمپک ہونے والی تھی ان کے لیے ویٹ کی اور پریکٹس جاری رکھی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ 1948 میں جب اولمپک سٹارٹ ہوئی، آپ یہ سوچیں کہ 12 سال میں آپ کتنے وہ زبردست شوٹر وہ آتے ہیں، جب آپ اپنے رائٹ ہینڈ کے بجائے آپ لیفٹ ہینڈ سے وہ مقابلے کرنے کے لیے جائے، تو اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ 1948 کے جو اولمپکس میں جب انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تو 1948 کا جو اولمپکس تھا انہوں نے وہ جیت لیا ٹیکاکس نے۔ اب انہوں نے ایک ہسٹری بنا لی۔ اب کیا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ یہاں پہ بھی نہیں روکا، 1952 میں جو اولمپکس ہوئی اس میں بھی کیرولے ٹیکاکس نے جیت لیا، پورے ورلڈ کو انہوں نے شکست دی۔ اب اس سے ہمیں یہ سبق وہ ملتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ امپاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی کام، کوئی گول، کوئی سکسیس، کوئی کامیابی، کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بہانوں کا لسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مطلب یہ بہانہ کریں، میں فلاں چیز سے، میں اس وجہ سے یہ کام نہیں کر سکا، میں فلاں کی وجہ سے میں اس وجہ سے کام نہیں کر سکا۔ نہیں، جو کام کرنا مطلب جو کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے پاس کوئی بہانوں کا لسٹ نہیں ہوتا، لیکن جو مطلب یہ کہ جو کام نہیں کرنا چاہتے اس کے پاس بہانوں کا ایک پورا لسٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ کیرولے نے ثابت کر دیا کہ کوئی بھی چیز دنیا میں امپاسبل نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم جو سخت جو مشکل وقت ہوتا ہے اس میں اپنے آپ کو جو ڈٹے رکھنا چاہیے۔ کیونکہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا جو کہ ایگل جو ہے، عقاب جو ہے، ان کی جو 5 ہیبٹس ہے، اس میں ایک ہیبٹس یہ تھی کہ جب کوئی تیز طوفان یا آندھی آتی ہے تو اس میں جو ایگل ہوتا ہے وہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے، وہ پرجوش ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ مطلب تیز طوفان، تیز مطلب آندھی آتی ہے تو وہ اپنے گھونسلے میں ہی وہ چھپے رہتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان تیز ہواؤں میں وہ باہر نکلتا ہے، وہ ان تیز ہواؤں میں اور بھی اوپر وہ اڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن مطلب یہ کہ کوئی بھی تھوڑا سا وہ مصیبت آ جائے، ہم کیا کریں، مطلب رونا شروع کرے، ہم وہ ٹینشن میں چلے جائے،
مطلب یہ سوچنا شروع کیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا تھا۔ تو اس ویڈیو کا مین مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے، چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ایجوکیٹڈ ہے یا ان ایجوکیٹڈ ہے، آپ نے تعلیم حاصل کی ہے یا نہیں حاصل کی ہے، آپ جس شعبے میں بھی ہے، آپ جہاں پہ بھی وہ کام کرتے ہیں، آپ جہاں پہ بھی مطلب اپنا وہ روزی روٹی کماتے ہیں، آپ اس میں ایک حد تک وہ اپنی جو کامیابی ہے وہ کامیابی وہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ اگر بہانوں کا وہ لسٹ نہ بنائی۔ تو امید کرتا ہوں دوستو اس ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔